جب مسٹر حامدی کا شمار مشہور بزنس مینوں میں ہوا تو وہ ان تمام لوگوں کو بھول گیا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے جب تک کہ وہ اس عہدے پر نہ پہنچ گیا، خاص طور پر اس کی بیوی اور اس کے اہل خانہ۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بوڑھی ہو رہی ہے، لہٰذا وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ پر فخر کرتا تھا اور اس کے ساتھ متکبرانہ سلوک کرتا تھا۔ پھر اس نے اپنی بیوی اور اپنے 2 بیٹوں کو گھر سے نکال دیا تو بیوی بہت غمگین ہوئی اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد دلائی کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ تم ایک دوسرے کے سامنے عاجزی کرو، نہ اپنے آپ کو دوسرے سے بالاتر سمجھنا چاہیے اور نہ ہی کسی کے خلاف زیادتی کرنی چاہیے۔ بیوی غمگین ہو کر باہر آئی اور اسے یقین نہیں آیا کہ اس کے شوہر جو غریب تھا بھول گیا کہ اس نے اس کی کتنی مدد کی اور اپنا پیسہ دیا، حالانکہ وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ وہ اسے ہدایت دے۔ مسٹر حامدی نے اپنی سیکرٹری کو برطرف کیا جو اس کی بیوی کی رشتہ دار تھی اور ایک خوبصورت نوجوان خاتون کی خدمت حاصل کی جس کی سفارش ایک چالاک دوست نے کی تھی، اور جب اس نے اسے دیکھا تو اسے وہ پسند آ گئی۔ اس کے ہوشیار دوست نے اسے بتایا کہ اس کی سیکرٹری اس کے ساتھ کام ختم کرنے کے لیے اس کے گھر بھی جا سکتی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں، وہ گھر کے کاموں میں بھی اس کی مدد کر سکتی ہے، اس لیے اس نے خوشی سے اتفاق کیا۔ پہلے دن سیکرٹری اس کے گھر آئی تو اس کا دل اس سے جڑ گیا اور اس نے اس سے شادی کرنے کا سوچا۔ در حقیقت اس نے اس سے شادی کر لی اور اس کی جوان بیوی اپنے نفسانیت کے ساتھ اس پر قابو پا سکتی تھی جب تک کہ وہ اس سے اس کا کام بھولنے پر مجبور نہ کر دے۔ اس نے اسے کام پر جانے کے بجائے اپنے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ مزید یہ کہ وہ اس کے کام کے تمام راز یہاں تک کہ خفیہ فائلوں کو بھی جانتی تھی، اور وہ پیسوں کے بدلے میں اس کے ہوشیار دوست کو اس کے کام کے بارے میں بتاتی تھی۔ مزید یہ کہ اس نے اس سے کہا کہ وہ اپنے خلیجی ساتھی کے ساتھ اپنی شراکت توڑ دے کیونکہ اسے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ اس نے اس کی رائے کے اوپر اتفاق کیا۔ پھر اپنے ساتھی سے کہا کہ اس نے ان کی شراکت توڑ دی ہے اور وہ اسے جلد ہی اس کا حصہ دے دے گا۔ مہینوں بعد بھی اس نے ابھی تک اپنے ساتھی کو پیسے نہیں دیے، چنانچہ وہ اس کے پاس پہنچا اور اس پر رقم روک دینے کا الزام لگایا اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد دلائی، امیر آدمی کی طرف سے ادائیگی میں تاخیر ظلم ہے، اور فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی قسم سے کسی مسلمان کے حق پر قبضہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو لازم کر دیا اور اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ مسٹر حامدی کو اپنے ساتھی کی پرواہ نہیں تھی جس نے انہیں عدالت میں جانے کی دھمکی دی تھی، لیکن اس کی بیوی نے اس کو بتایا کہ وہ اس کے معاملے کو سنبھال سکتی ہے۔ پھر وہ دوسروں کے معاملات کے بجائے اپنے بھلائی کے لیے نئے منصوبہ بندی کرنے لگی۔ اس نے اپنے شوہر سے ان کاغذات پر دستخط کرائے جن میں وہ اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اس وقت تک چھوڑ دیتا ہے جب تک کہ اس کی مالی حالت خطرے میں نہ پڑ جائے، اور اس کی کامیابی ختم ہو رہی تھی۔ ایک رات بیوی کو اتنا درد محسوس ہوا جو اسے اندر ہی اندر چیر رہا تھا، اس لیے شوہر فوراً 1 سے زیادہ ڈاکٹروں کو لے آیا، اور بیوی نے اس کے دل اور آنکھوں میں خوف اور پریشانی اور اس کے لیے مخلصانہ محبت کا احساس دیکھا، خاص کر تب جب اس نے اسے اللہ سے دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس کے لیے جب وہ ساری رات دعائیں کرتا رہا تو اس نے اس کے دل کو چھو لیا اور اس کا ضمیر جاگ گیا۔ اس نے اپنی تمام غلطیوں کو درست کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دنوں میں وہ صحت یاب ہو گئی۔ حامدی کو حیرت ہوئی جب وہ اس کے کام پر جانے سے پہلے روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے وہ کاغذات دیے جن پر اس نے اپنی کچھ جائیدادیں اس کو دینے کے لیے دستخط کیے تھے، اور اس نے اس کو اس کے برے دوست کے منصوبے کے بارے میں بھی بتایا جو اسے تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اس سے کہا کہ وہ اسے معاف کر دے اور اسے طلاق دے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کو واپس لے آئے۔ شوہر کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا، اور گہری سوچ کے بعد اسے اس کی باتوں پر یقین ہو گیا اور اس نے اسے معاف کر دیا۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا کہ وہ اس سے معافی مانگے اور اسے اپنے گھر واپس لے آئے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے معافی مانگی اور اسے اس کی رقم دے دی۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون